الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی ایسا اختیار کرو جس کا تقوی اختیار کرنے کا، متقی بننے کا حق ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَآپس میں تفرقہ نہ ڈالو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ، اس کو تم آپس میں پہلے دشمن تھے، اللہ پاک نے تمہارے اندر الفت محبت اس قرآن عظیم کے ذریعے ڈال دی۔ مختصر یہ کہ یہ جو ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا ہے اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈالے۔ یہ اس میں ایک ہے اللہ کے حقوق اور دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی جو عبادات ہیں، اللہ پاک کے جو اذکار ہیں وہ اس کے پورے کرنے ہیں، وہ اللہ پاک کا حق ہے۔ اور بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو وہ ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے محض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور پھر اللہ پاک کی جو مخلوق ہے، اللہ پاک کے جو بندے ہیں ان کو راضی کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے صرف اور صرف بندوں کی خدمت کے لیے، اور جو بھی ان کی تکلیف ہو، جو ان کو پریشانی ہو، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے، ان کو آرام اور آسائش خط الوسع دینے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ مختصر یہ کہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے یہ پروگرام اس کو جاری اور ساری رکھے، اور جاری اور ساری رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم سب میں اتفاق و اتحاد ہو، آپس میں محبت اور پیار ہو، اور اللہ پاک اس کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ علی رسول سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے شروع میں ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کیا، جو ہماری شورا کے ممبر ہیں، ثاقب ہو گیا، زہیب ہو گیا اور اسد شاہ ہو گیا، کہ انہوں نے مجھے شروع میں ان معاملات میں سپورٹ کیا، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایکچولی بس مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہر آدمی علیحدہ تو زندگی گزارتا ہے، لیکن حق اور جو ہے اوریجنل جو آپ کی حیض انسانیت ہے یا جو حیض اسلام ہے وہ آپ نے مل جل کے زندگی گزارنی ہے۔ آپ کی چھوٹی سی ایک کنٹریبیوشن بھی ہونا تو وہ آپ کی چھوٹی سی اماؤنٹ بھی جب مل کے بنے گی تو وہ بہت بڑی بن جائے گی۔ یہ ہم نے جو کام شروع کیا یہ عمرے کا، تو ہم نے ایک ایکسٹرا ہر آدمی کو فیسلٹی دیا ہے، کیونکہ جس طریقے سے حالات ہوا کیا جا رہے ہیں ہر آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مہنگائی کے عالم میں اپنے اخراجات کو مینیج کرے، اور عمرے کے لیے بھی 2 لاکھ روپیہ نکالے۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا سسٹم 500 روپے کا شروع کیا، اس سے وہ اس کے لیے ایک آس، ایک امید بن جاتی ہے کہ وہ بھی اس جو ہے نا وہ جگہ پہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا مین مقصد ہے وہ ہے ہمارا اپنے مسلمان بھائی کی خوشی اور غمی میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا، جو ہمارا سب سے بڑا ٹاسک ہے۔ ابھی دیکھیں اگر کسی بندے کی شادی ہوتی ہے، ہم نے اس کو انشاءاللہ کوشش کرنا ہے کہ زیادہ احسن طریقے سے کرے، تو ہمارے 500 روپے سے اگر کسی بندے کی شادی ہو جائے، 2.5-3 لاکھ اس کو مل جائے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ 500 روپیہ کسی کو انڈیپینڈنٹ دے دیتے ہیں تو وہ 500 روپیہ کبھی بھی کوئی ویلیو نہیں رکھے گا، لیکن جب ہم گروپ شیپ میں کریں گے تو وہ بہت بڑی اماؤنٹ بنے گی۔ اسی طریقے سے ہمارا مسلمان بھائی جب اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو حفظ و امان میں رکھے، تو آپ اس کی 500 روپے کی ہیلپ کریں گے تو وہ کوئی ویلیو نہیں رکھے گا، لیکن جب آپ گروپ شیپ میں کریں گے تو وہ 1 لاکھ بنے گا، تو وہ اس کے لیے کافی فیسلٹیز، اس کے لیے وہ مشکل کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے مین ایشوز ہے۔ اسی طرح ہمارا جو مین مقصد ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی ہر خوشی غمی، اس کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کنٹریبیوشن کرنا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ ہم جو نا ہم نے یہ جتنا بھی سسٹم شروع کیا ہے اس میں کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے بھی ملے گا. آپ نے صرف دیکھیں ہر آدمی کو فائدہ تو ہونا ہے. جس طرح ہم نے مقاصد میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پتہ کیا کہ یہ روشن دان یا کھڑکی آپ نے کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا ہوا کے لیے رکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ اذان کے لیے رکھی تو ہوا تو آ ہی جانی تھی. ہماری نیت بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے. تو وہ جو ہم کریں گے 500 ہر آدمی کو فائدہ ملے گا, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جتنا بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنائیں گے. یہ ہمارا تھوڑا سا ایجنڈا تھا. تمام بھائیوں سے جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہم ایک بڑا سا گروپ بنے تاکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آ سکے. جتنا بڑا گروپ ہوگا اتنی ہماری چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو آدمی اس میں جس کے دل میں زیادہ طلب ہے عمرے کے لیے یا جس کو سب سے زیادہ پیسے ضرورت ہے لیکن وہ سفید پوش ہے شو نہیں کر سکتا, تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو اندازی میں آج اس بندے کا نام نکلے جو سب سے زیادہ مستحق ہے یا عمرے کے لیے یا اس کو کوئی گھر کی ایسی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اتفاق و اتحاد میں رکھے, آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کے شر سے, حاسدین کے شر سے, نظر بد سے, مسیح و دجال کے فتنے سے اور آخر دور کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنا. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی وزینت فرشی و مسخر لطفی محمد و علی و اصحابہ البیتی اجمعین برحمتک یا رب العالمین. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اچھا آگے سٹو ذرا. ابھی ہم اندازی کرنے لگے ہیں, دیکھیں کہ خوش نصیب کا نام نکلتا ہے. ایک پرچی لے لیں. ایک پرچی اٹھا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک یہ ایک ایک اچھا یہ سیریل نمبر ہے نا, یہ ہماری ڈیٹیل سے لسٹ ہے 3 پیجوں کی نا. اس میں ہم سیریل نمبر کے حساب سے کریں گے. جو سیریل نمبر نکلا اس کا آگے نام لکھا ہوا ہے نا تو وہی بھائی خوش نصیب ہوگا. یہ ہمارے سارے سیریل نمبر ہیں. تو ابھی ہم اس کو دیکھ کے تو ابھی یہ بسم اللہ پڑھیں. کھولیں. کون سا سیریل نمبر ہے؟ کھولیں سیریل نمبر کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیریل نمبر 77 نمبر سیریل نمبر ادھر لکھا 77 نمبر جو ہے نا وہ نکلا ہے. 77 ہمارے ہیں جی ادھر اس کے اوپر لگاؤ ذرا. محمد ظہیر صاحب نا راولپنڈی سے. محمد ظہیر سن آف محمد صفدر. جی جی محمد ظہیر صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.